اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حوزہ معصومہ قم کی جانب سے ہمیشہ آپ کے لیے آج کے دن درس سے اخلاق کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بچوں کے لیے کچھ اچھی باتیں اور اچھی چیزیں پیش کی جا سکیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہرس اور لالچ، یعنی انسان کو اپنی لائف میں اور اپنی زندگی میں کبھی بھی لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے لالچی ہوتے ہیں یا زیادہ لالچ کرتے ہیں، حریص ہوتے ہیں، تو لوگ ان بچوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ برا مانتے ہیں کہ کتنا لالچی انسان ہے۔ مثلا کسی کی پین دیکھی اور لالچ میں آ گیا، کسی کا بیگ دیکھا اور اس کو ہرس ہونے لگی، لالچ آ گئی اس کو، کسی کا کوئی بھی سامان دیکھ کے انسان کی لالچ بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، لالچ سب کے اندر موجود ہے۔ تو اس لالچ سے جو ہم کسی بھی چیز کو دیکھ کر ایک لالچ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی، تو اس چیز کے لیے روایات میں بہت منع کیا گیا کہ انسان کو کبھی لالچی اور حریص نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں انسان کے اندر لالچ موجود نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی جو انسان لالچی ہوگا نا، وہ کتنا بھی اسے مل جائے گا مگر کبھی بھی اس کا دل نہیں بھرنے والا ہے، کبھی بھی وہ سکون نہیں پا سکتا ہے، چونکہ اس کے اندر لالچ موجود ہے۔ اور جتنا بھی ہوتا چلا جائے گا اس سے جی چاہے گا مجھے اور مل جائے، اور اچھا مل جائے، اور اچھا مل جائے، تو انسان کی لالچ کبھی بھی کم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کہ اگر انسان کے لیے 2 سونے کی نہر جاری کر دیا جائے، 2 نہریں جاری ہو جائیں سونے کی، تھوڑا سونا مل جائے تو کتنی بڑی بات ہے، اور 2 نہریں جاری ہو جائے، تب بھی یہ انسان اتنا لالچی ہے کہ یہ ان کو دعا کرے گا، یہ آرزو کرے گا کہ کاش ایک تیسری نہر بھی سونے کی اس کے لیے جاری ہو جاتی۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ اغنى الاغنیاء من لم یکن للحرص اسیرا، سب سے بڑا غنی، سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا دولت مند وہ ہے کہ جو لالچ کا اسیر نہیں ہے، جو لالچی نہیں ہے، جس کے لالچ نہیں پائی جاتی، وہ سب سے بڑا، یعنی وہ بادشاہوں کی طرح سے ہے، وہ بہت مالدار ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کو دیکھے انسان تو اس کی لالچ میں نہ پڑے، بلکہ انسان یہ سوچے جو ہمیں خدا نے دیا ہے وہ بہت اچھا ہے، جو میرے پاس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ کچھ بچے کہتے ہیں کہ ارے ان کے گھر کو دیکھو کتنا اچھا ہے، وہ بچے کتنے اچھے ہیں، ہماری قسمت کیسی ہے، ہم یہاں پہ ہیں، اس گھر میں کیوں نہیں ہیں۔ لیکن جو جہاں پر ہے نا وہ وہاں پر بہت اچھا ہے، جسے آپ سوچتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے اس کے آپ سے بڑی پرابلمز ہوں جو آپ کو پتہ نہ ہوں۔ تو اس لیے کبھی یہ انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اس گھر میں زیادہ اچھے ہیں، ہم اپنے گھر میں اچھے نہیں ہیں۔ آپ اپنے گھر میں سب سے اچھے ہیں، اور جو آپ کے گھر والے ہیں وہ سب سے اچھے آپ کے لیے ہیں، اور جو آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ سب سے اچھی ہیں۔ تو جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اسی میں انسان کو قناعت کرنی چاہیے، سکون حاصل کرنا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ بہت ہی بہترین اور زبردست ہے۔ اب یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی، ہمارے چھٹے امام، فرماتے ہیں کہ کفر کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، یعنی 3 چیزیں ہیں جو انسان کو اسلام سے باہر نکال دیتی ہیں اور کفر اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون ہیں جو کفر کی جڑ ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز لالچ ہے، ہرس، لالچ دنیا کا لالچ انسان کو کفر اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کسی حکومت کی لالچ میں آ کر لوگ امام سے لڑ گئے، اسی حکومت کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں آ کر لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو لالچ کفر کی بنیاد ہے، لالچ کی وجہ سے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بہت سے لوگوں نے۔ اور دوسری چیز غرور ہے، اور تیسری چیز ہے حسد کرنا، جلن پیدا کرنا اور کسی سے جلنا۔ تو نہ جلنا چاہیے، نہ غرور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سب سے بڑا اور اچھا سمجھنا چاہیے، اور نہ تو کبھی لالچ اختیار کرنی چاہیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بچوں ملتا ہے اس کے لیے کہ جناب عیسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ان کا ایک ساتھی موجود تھا۔ جب ساتھی ان کا موجود تھا، ان کے ساتھ جا رہا تھا، تو جناب
عیسیٰ نے اس سے کہا کہ جو قریہ ہے، جو گاؤں ہے، وہاں سے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ وہ جاتا ہے اور وہاں سے بہرحال 3 روٹیاں لے کر آتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہے وہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر کھاتے ہیں۔ تھوڑا سا جناب عیسیٰ کو عبادت میں تاخیر ہوئی تو اس نے 1 روٹی اٹھا کر کھا لیا۔ 1 روٹی جب کھا لیا تو جناب عیسیٰ کی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ عبادت ختم ہوتی ہے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ پوچھا لائے ہو، کہا کہ ہاں لے کر آئے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کتنی روٹیاں تھی؟ کہا کہ 2 روٹی۔ کہا کہ 2 روٹی تھے؟ کہا کہ نہیں بتاؤ تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہا کہ نہیں بس روٹی تو 2 ہی تھی۔ جناب عیسیٰ نے جو سالن تھا، اس کے جس پرندے کا سالن تھا، جس چیز کا، اسے حکم خدا سے زندہ کیا، اذن الہی سے زندہ کیا، اور اس کے بعد اس کو بڑا تعجب ہوا جو ساتھی تھا۔ جناب عیسیٰ نے کہا تم نے میرے یہ کمالات دیکھ لیے، اب بتا دو کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہا کہ حضور روٹی تو 2 ہی تھی اور 3 روٹی نہیں تھی، 2 ہی روٹی تھی، ایک آپ نے کھائی، ایک میں نے کھائی۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ سے معجزہ دکھاتے رہے، لیکن کسی بھی طریقے سے وہ قبول کرنے پر تیار نہیں، یعنی اللہ کے نبی کا اعجاز اور معجزہ بھی دیکھ کر لالچ اس کے اندر سے نہیں نکل پا رہی ہے، اور وہ یہ نہیں صحیح نہیں بول رہا ہے کہ میں نے کتنی روٹیاں کھائیں، وہ تیسری روٹی کہاں پر ہے۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ ایک طرف سے گزرے تو وہاں پر سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھیں، 3 اینٹ جو ہے وہ سونے کی پڑی ہوئی تھی۔ اب اس نے کہا رہے حضور یہاں پہ تو یہ سونے کی اینٹیں ہیں۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہیں۔ تو اس کے بعد کہا کہ کسی اور کی نہیں، ہم ہی لوگ کی اینٹیں ہیں۔ تو بڑا خوش ہو گیا کہ چلو اینٹ سونے کی ہمیں ملنے والی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جاتا ہے وہ اینٹ لینے کے لیے، تو جناب عیسیٰ فرماتے ہیں رکو، 1 اینٹ جناب عیسیٰ اسے دیتے ہیں، 1 اینٹ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا حضور تیسری اینٹ کہاں جائے گی؟ کہا کہ تیسری اینٹ تو اس کے لیے ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ تو کہنے لگا حضور وہ تیسری روٹی جو ہے میں نے ہی کھائی تھی، وہ اینٹ مجھے دے دیجئے۔ یعنی اتنا لالچی اور حریص انسان تھا کہ ابھی تک تو جھوٹ بولا تھا، لیکن جب کچھ جیسی ملنے والی چیز ہوئی اور جیسے اس کو امید ہوئی کہ اب یہ سونے کی اینٹیں مجھے مل جائیں گی، تو لالچ میں دیکھیں ایک لالچ سے، یعنی اس نے جو جھوٹ بولا تھا پھر آ گیا، اس لائن پر آ گیا، کہنے لگا نہیں وہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ یعنی بتایا بھی تو اللہ کے نبی کے سامنے نہیں بتایا، اللہ کے نبی کی عظمت کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں بتایا، اور اللہ کے نبی کا اعجاز دیکھنے کے بعد نہیں بتایا۔ بتایا کب؟ جب اسے لگا کہ اب مجھے سونے کی اینٹیں مل جائیں گی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو لالچ دنیا میں، یہ 3 اینٹ جانے تو جانے، مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ نے اسے چھوڑ دیا، وہیں سے چھوڑ دیا، اور یہ وہیں بیٹھا رہا اینٹوں کی لالچ میں کہ یہ 3 اینٹیں جو سونے کی ہیں میں اسے کس طرح سے لے کے جاؤں گا، اور میں اسے کیا کروں گا اور کیسے کروں گا، اس کا کیا میں بناؤں گا۔ یہ اینٹوں کو لے جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں 3 بدماش ادھر سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص کچھ چھپا رہا ہے تو آ کے جب دیکھا تو یہ 3 سونے کی اینٹیں رکھے ہوا تھا۔ تینوں نے کہا موقع بڑا غنیمت ہے، اسے قتل کرو اور یہ اینٹیں اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اس کو کر دیا قتل۔ قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے وہ 3 اینٹیں اٹھا لی وہاں سے، اور یہ لوگ بھی 3 لوگ تھے، تو یہ بھائی 1 اینٹ سب کی ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو ان لوگوں کو بھی بھوک محسوس ہوئی، تو اس میں سے 2 نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ ان اینٹوں کی دیکھیں، یعنی لالچ جو ہے دنیا کی وہ کیسی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ایک کوئی جا کر کھانا لے کر آئے اور 2 لوگ اس کی حفاظت کریں گے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کھانا لینے کے لیے گیا تو 2 لوگ جو بیٹھے ہوئے تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ 3 اینٹ ہے سونے کی، بڑی قیمتی ہے، اگر ہم نے اس کو آتے ہی، جو کھانا لے کے آ رہا ہے آتے ہی اگر ہم نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا، تو پھر یہ 3 اینٹ ہم دونوں میں ہو جائے گی، یعنی 1.5 اینٹ ایک آدمی کو ملے گی ہم لوگوں کو۔ تو یہ کتنا اچھا ہوگا کہ اس کو ہم لوگ قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے، اور یہ یعنی آدھی اینٹ ہم لوگ کو اور مل جائے گی۔ ان کے دل میں یہاں لالچ پیدا ہوا۔ جو کھانا لینے گیا تھا اس کے دل میں وہاں لالچ پیدا ہوا کہ 3 اینٹیں ہیں، 1 اینٹ میں کیا ہوگا، اگر 3 اینٹ مجھے مل جائے تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ اس کے بھی نیت میں کھوٹ پیدا ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کھانے میں زہر ملا دیا، ایسا زہر جسے کھانے کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، کہ کھانا لے کر جاؤں گا اور ان لوگوں کے کھانے میں زہر ملا دوں گا، یہ لوگ کھانا کھائیں گے اور مر جائیں گے، اور اس کے بعد 3 اینٹ میری ہو جائے گی۔ یہ کھانے میں زہر ملا کے وہاں پہنچتا ہے، جیسے ہی پہنچتا ہے ان لوگوں نے مل کے پہلے اس کو قتل کر دیا کہ اس کو مار دیں گے تاکہ جلدی سے پھر ہم لوگ 1.5 اینٹ بانٹ لیں گے۔ جب قتل کر دیا تو بھوک بہت تیز لگی تھی،
اب ان لوگوں نے وہ کھانا اٹھایا اور کھانا اٹھانے کے بعد کھانا شروع کر دیا، زہر والا کھانا کھایا اور یہ تینوں کے تینوں وہیں، یہ دونوں بھی وہیں مر گئے۔ تو ایک تو وہ قتل ہوا جو جناب عیسیٰ کا ساتھ چھوڑا تھا، جس کو جناب عیسیٰ نے چھوڑ دیا تھا لالچی کی وجہ سے، اور 3 یہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو ان لوگوں نے مار ڈالا، تو چاروں وہیں پڑے ہوئے تھے۔ جناب عیسیٰ کا پھر ادھر سے گزر ہوا تو جناب عیسیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کا، جو دنیا کے لالچی انسان ہوتے ہیں، ان کا حشر یہی ہوتا ہے کہ وہ کہیں کے بھی رہ نہیں جاتے ہیں، نہ ان کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو لالچ سے پرہیز کرنا چاہیے، جتنا مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے میرے پروردگار، جو تو نے ہمیں دے دیا وہ بہت اچھا ہے، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ سب سے اچھا ہمارے لیے ہے۔ اب دیکھیے 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک مکڑی، آپ نے دیکھا ہوگا، مکڑی اپنا ایک جال بنتی ہے، اس کے اندر بیٹھی رہتی ہے، مکڑی جالے کے اندر گھوما کرتی ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں کون ہے؟ مکھی ہے۔ مکھی کو دیکھتے ہیں جو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اڑا کرتی ہے۔ سقراط ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، اس کے شاگرد لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک مکھی آئی اور سقراط کے کھانے میں بیٹھنے لگی۔ سقراط نے ایک سڑا ہوا سیب رکھ دیا، مکھی اس سیب پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے اس کے دوست لوگ آ کر یعنی اس کے شاگرد لوگ آ کر بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے، وہ کبھی اس کے کھانے میں، کبھی تو وہ مارے جا رہے ہیں، مگر مکھی بار بار آ کے بیٹھی چلی جا رہی ہے۔ تو جو بھی چیز ملے اس میں مکھی فوراً آ کے بیٹھ، اور مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں اسے، حتیٰ کہ مر جا رہی مکھیاں، مگر پھر فوراً آ کر اس پر بیٹھ جا رہی ہیں، کسی کے پوڑے پر، کسی کی پھنسی پر، کسی سڑی چیز پر، گلی چیز پر، حتیٰ کہ کھانے پر، ہاتھ پر، منہ پر، ناک پر مار رہا ہے انسان، مگر وہ بیٹھ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مکھی یہاں سے کھا پی کے بہت گھومتے پھرتے ہوئے اڑی اور جا کر ایک مکڑی کے جالے میں پھنس گئی۔ مکڑی کے جالے میں پھنس گئی اور سقراط نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس حکیم نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو 2 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک اس مکھی کی طرح سے ہیں جو کیا ہے؟ لالچی ہیں، یعنی انہیں سکون نہیں ہے، کتنا کھائے گا لیکن نیت صحیح نہیں ہے، بس فٹافٹ یہ بھی وہ بھی ادھر بھی ادھر بھی، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی کھانے کے چکر میں پاگل ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی لالچ، کسی بھی چیز کی لالچ انسان کو اتنا ذلیل اور رسوا کر رہی ہے کہ مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، بھگایا جا رہا ہے، اڑایا جا رہا ہے، مگر پھر آ کر وہ بیٹھ جا رہی ہے۔ تو اتنی ذلت کے بعد بھی وہ نہیں مان رہی ہے۔ یہ ہے جو اپنا رزق، اپنے کھانے پینے کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہے تو اس کو اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو مطمئن ہیں، جو جتنا ان کے لیے خدا نے سیٹ کر رکھا ہے اتنے کے اندر وہ اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ جیسے مکڑی کے جالے میں مکڑی ہے کہ اللہ اس کا رزق وہاں پہنچا رہا ہے، تو رزق حاصل کرنا اچھی بات ہے، لیکن لالچ اچھی بات نہیں ہے۔ جس طرح سے خدا دے رہا ہے اسے حاصل کرتے رہیے اور ہمیشہ کوشش اپنی جاری رکھیے۔ دیکھیے اسی طرح سے پیارے بچوں، ایک جگہ پر ایک کسان رہتا تھا، اور اس کے بغل میں جو تھا وہ ایک سونار رہتا تھا، ایک ڈائمنڈ وغیرہ وہ بیچتا تھا، سونا، ڈائمنڈ، گولڈ، اس طرح سے۔ اور جو کسان تھا وہ غریب تھا اور جو سونار تھا وہ امیر تھا، تو دونوں میں کبھی بنتی نہیں تھی۔ سونار ہمیشہ جو ہے اپنی شان و شوکت میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن کسان جو ہے وہ اس نے کدو لگایا تھا اپنے کھیت میں، تو ایک کدو بہت بڑا ہو گیا اس کے کھیت میں، بہت بڑا ہو گیا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ کدو تو بہت بڑا ہے، بڑا خوش ہو گیا کہ میرے کھیت میں اتنا زبردست، اتنا بڑا کدو نکلا ہے، تو میں کیا کروں؟ سوچتا رہا کہ اگر میں اسے مارکیٹ میں بیچتا بھی ہوں تو اس سے مجھے یعنی کتنے زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اس کو بیچنے کے بجائے جو بادشاہ ہمارے شہر کا اس کے یہاں گفٹ کر دیتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہی چیزیں ہم بوتے ہیں کھیت میں اور وہ پیدا ہوتی ہے، اسی سے ہم اپنا گزر بسر کرتے ہیں، لیکن ایک یونیک چیز ہمیں ملی ہے وہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو یہ لے کر پہنچ گیا وہاں پر۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور ایک ایسا کدو ہے جو پوری دنیا میں اتنا بڑا کدو کہیں نہیں نظر آیا۔ تو بادشاہ نے کہا لیا، تو دیکھا وہ ٹھیلے پہ لاتے ہوئے بہت بڑا سا کدو لیے چلا آ رہا ہے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اس نے محنت کیا ہے، کوشش کیا ہے، اچھی محنت کیا ہے،
تو کہا کہ بادشاہ نے دیکھو بھائی تمہارے پورے اتنے بڑے کھیت میں اتنی بڑی جائیداد میں ایک کدو تمہارے یہاں یونیک نکلا اور تم میرے لیے لے کر آئے ہو. تو بادشاہ نے بھی وزیر سے کہا جاؤ میرے خزانے میں جو سب سے قیمتی ہیرا ہوگا, جو سب سے یونیک ہیرا ہوگا وہ اسے لا کر ہدیہ کر دینا, چونکہ یہ بڑی بری چیز ہے کہ وہ غریب ہو کر ہمیں گفٹ کرے, ہمیں ہدیہ کرے اور ہم بادشاہ ہونے کے بعد اسے کوئی ہدیہ نہ کر سکیں. تو وہ اپنے حساب سے لے کر آیا ہے اور ہمیں اپنے حساب سے دینا ہے. یہی حال انسانوں کا اور خدا کا ہے. خدا کی بارگاہ میں ہم اپنے حساب سے پیش کرتے ہیں, جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, لیکن خدا جب عطا کرتا ہے تو وہ اپنے حساب سے عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو. اب جب اس کا کدو وہاں پر بادشاہ نے لے لیا اور یہ بادشاہ سے ہیرا لے کے وہاں پہنچا تو اس نے اس ہیرے کو بیچا, بہت پیسے ملے, اس نے خوب اچھا سا مکان بنوایا, دکان بنوائی اور کمائی زبردست. اب سونار جو تھا بغل والا اس سے بڑا تعجب ہوا, بہت ٹینشن میں آ گیا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, وہ تو پہلے ہی سے چلتا تھا, اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے. تو اس نے پتہ لگایا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس جو ہے وہ یعنی ایک کدو تھا بہت بڑا سا, ایک یونیک چیز تھی جو لے کے گیا. تو بادشاہ نے اسے ہیرا دیا ہے جو سب سے زبردست ہیرا بادشاہ کے پاس تھا. تو اس نے کہا اچھا یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, بادشاہ اس کا مطلب بڑا سخی ہے. تو جب اس نے کدو دیا تو بادشاہ نے اس کو ہیرا دیا, تو میں بھی اپنے خزانے میں جو سب سے یونیک ہیرا ہوگا وہ لے جا کر بادشاہ کو دوں گا. تو بادشاہ خوش ہو کے جب اس کو ایک اتنا بڑا ہیرا دیا تو مجھے کتنے ہیرے اور جواہرات دے گا. اب یہ دیکھیے وہ جو گیا تھا تو وہ لالچ کے اس میں نہیں گیا تھا کسان, وہ صحیح نیت سے گفٹ دینے کے لیے گیا تھا, تو اتنا سب اسے ملا تھا. یہ جو چلا تو لالچ لے کے چلا کہ وہاں مجھے ڈھیر سارا انعام ملے گا, خوب جواہرات ملیں گے, یہ ملے گا وہ ملے گا. تو یہ بہت چمکدار ہیرا اپنی دکان کا لے کر بادشاہ کے پاس بہت قیمتی ہیرا لے کر پہنچا, اور لے جانے کے بعد ایک بڑا ہیرا جو سب سے بڑا ہیرا تھا وہ لے کے گیا. لوگوں نے پوچھا کیا لائے ہو, کہا کہ ہم بادشاہ سلامت کے لیے اپنے خزانے میں سے اپنی دکان سے سب سے بڑا اور یونیک ہیرا لے کر آئے بادشاہ کو گفٹ کرنے کے لیے. تو جب بادشاہ کے پاس وہ ہیرا پہنچا بادشاہ نے دیکھا بڑا خوش ہوا, کہا کہ واقعا تمہارا جو تحفہ ہے بڑا یونیک ہے اور میرے خزانے میں کوئی اس سے یونیک ہیرا موجود نہیں ہے جو میں تمہیں دوں. تو بادشاہ نے کہا وزیر ذرا دیکھو ہمارے اس پورے محل میں سب سے یونیک چیز کیا ہو سکتی ہے جو اسے دیا جا سکے. وزیر نے چاروں طرف ڈھونڈا محل میں, کہا حضور صرف ایک ہی یونیک چیز موجود ہے. کہا وہ کیا ہے, کہا وہ چیز ہے جو کدو کسان لے کر آیا تھا, دنیا کا سب سے بڑا کدو ہے, ویسا کدو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے اس کو ہم لوگ اس کا بدلہ ایسے ہی کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں کہ اس نے اپنی یونیک چیز گفٹ کیا اور ہم لوگ اپنے محل کی یونیک چیز گفٹ کرتے ہیں. اس لیے اس کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ کہا حضور آپ یہ لائیں اور اب آپ کو شاہی محل میں سے ایک یونیک چیز گفٹ کی جا رہی ہے, اور وہ کیا ہے, وہ سب سے بڑا کدو ہے. پھر اس کو بلایا گیا, ایک ٹھیلا آیا, ایک گاڑی آئی, اس کدو کو رکھا گیا اور اس کے گھر کی طرف کدو لے کر چلے. یہ آنسو بہاتا رہا اور روتا رہا کہ میرا ہیرا بھی گیا اور کچھ ملا بھی نہیں, ملا کیا, کدو ملا. تو اب دیکھیے اگر لالچ نہیں ہوتی ہے اور نیت صحیح ہوتی ہے تو کدو کے بدلے میں کیا ملتا ہے, ہیرا ملتا ہے. لیکن اگر انسان کے دل میں لالچ ہوتی ہے اور نیت صحیح نہیں ہوتی تو ہیرے کے بدلے میں کیا ملتا ہے, ہیرے کے بدلے میں بھی کدو ملتا ہے انسان کو. تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے اسے کیا چاہیے, ہیرا چاہیے یا کدو چاہیے. تو اپنی نیت کو انسان صحیح رکھے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اسے بڑی نظر آئیں گی اور اچھی نظر آئیں گی. ہاں تو دنیا کی چیزوں میں انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ہیں جس میں لالچ اچھی چیز ہے. علم حاصل کرنے میں لالچ کریں, زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو جائے. عمل کرنے میں لالچ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عمل کریں, نماز پڑھیں, دعا پڑھیں, اچھے کاموں میں لالچ پیدا کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھا کام انجام دیں, ماں باپ کی خدمت کریں, اپنے بزرگوں کا احترام کریں, زیادہ سے زیادہ دعا پڑھیں, کتنے اچھے بن سکتے ہیں اتنا اچھے بننے کی کوشش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. خدا حافظ, فی امان اللہ.